اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ولعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ حضرات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، وقت بہت کم ہے، میں بہت جلدی اپنی منزل تک پہنچ رہا ہوں، بس میرا ساتھ دیجیے گا. دیکھیے، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں، چونکہ آپ حضرات بارگاہ امیر المومنین میں تشریف فرمائیں اور یوں سمجھ لیجئے کہ آپ حضرات بارگاہ باب مدینۃ العلم میں بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس میں خداوند عالم نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے اور انسان کو وہ وقت یاد دلایا ہے جب وہ اس دنیا میں آیا تھا. ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگا اور پھر بات شروع ہو جائے گی. میرا ساتھ دیجیے گا، روش ادراک پہ میرے ہم سفر رہیے گا. ارشاد رب العزت ہو رب اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اور اللہ نے جب تمہیں تمام انسانوں کو تمہاری ماؤں کے بطون سے خارج کیا تو اس عالم میں خارج کیا کہ تمہارے پاس کسی بھی شے کا علم نہیں تھا. تم جاہل مطلق تھے جب دنیا میں آئے تھے. رفتہ رفتہ تم نے علم حاصل کیا. دنیا میں آتے ہی کوئی نیوٹن آئنسٹائن نہیں بن جاتا، کوئی علامہ فہامہ نہیں بن جاتا. دیکھیں، قرآن پس پردہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر کچھ پڑھ لکھ جاؤ تو خبردار ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ان سے برابری کرنے کی کوشش نہ کرنا. وہ وقت یاد کر لینا جب ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا. تم جاہل مطلق بن کر آئے تھے. تمہاری جہالت کا عالم یہ تھا کہ اگر تمہیں بعد میں نہ بتایا جاتا تو تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تمہاری ماں کون ہے اور تمہارا باپ کون ہے. تم دنیا میں آئے تو جاہل مطلق بن کر آئے. یہ انسان ہے، انسان، یہ انسان. دیکھیں، قرآن نے دو طریقے کے انسانوں کا ذکر کیا. کچھ انسان فقط انسان ہے، کچھ انسان فقط انسان نہیں بلکہ خاص انسان ہے. انہیں قرآن نے صرف انسان نہیں بلکہ انسان کہا. جو صرف انسان ہے جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یہ جاہل مطلق بن کے آتے ہیں. لیکن جو خاص انسان ہوتے ہیں جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو وہی قرآن سورہ رحمان میں پکار کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان. ارے کیا کہنے رحمان کے، جس نے الانسان کو قرآن کا علم پہلے دیا ہے، دنیا میں بعد میں بھیجا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کہنے رحمان کے. حیدری. سنیے عزیزان گرامی، کیا کہنے رحمان کے جس نے الانسان کو قرآن کا علم پہلے دیا ہے، دنیا میں بعد میں بھیجا ہے. اگر ذرا روش ادراک پہ سفر تو کیجئے، ڈھونڈیے وہ کون ہے جو دنیا میں آیا تو عالم قرآن بن کے آیا. اگر آپ کو نہ ملے تو آئیے ہم آپ کو دکھلاتے ہیں. 30 عام الفیل 16ویں رجب، ذرا تاریخ کے جھروکے سے خانہ کعبہ کی طرف مڑ کے دیکھیے، آپ دیکھیں گے رحلہ رسالت پہ قرآن ناطق ہے اور قرآن ناطق قرآن صامت کی تلاوت کر رہا ہے. رحلِ زبان تشریف فرما. رحلِ رسالت پہ قرآن ناطق ہے اور قرآن ناطق قرآن صامت کی تلاوت کر رہا ہے. اور وہ جو عروس قرآن کہلاتی ہے، جو قرآن مجید کی دلہن کہلاتی ہے، وہ جھوم جھوم کے قصیدے پڑھ رہی ہے. اور رحمان علم القرآن خلق الانسان. ارے کیا کہنے رحمان کے جس نے الانسان کو دنیا میں بھیجا تو عالم قرآن بنا کے بھیجا. اس قرآن پڑھنے والے نے دست رسالت سے قرآن پڑھ کے بتایا دیکھو اگر تم کبھی کچھ پڑھ لکھ جاؤ تو خبردار اپنا مقابلہ ہم سے نہ کرنا، اپنا موازنہ ہم سے نہ کرنا. تم اور ہو ہم اور ہیں، تم اور ہو ہم اور ہیں. تم دنیا میں آتے ہو تو لا تعلمون شیئا کی منزل پر ہوتے ہو. ہم دنیا میں آتے ہیں تو علم القرآن کی منزل پر ہوتے ہیں. تم دنیا میں آتے ہو تو جاہل مطلق بن کے آتے
ہم دنیا میں آتے ہیں تو عالم قرآن بن کے آتے ہیں. آخری آدمی تک علی نے قرآن پڑھ کے بتایا خبردار مجھ سے میرا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی نہ کرنا. یاد رکھنا تم حافظ قرآن تو بن سکتے ہو مگر وارث قرآن. نہیں سب نے نہیں نعرہ لگایا اور مختلف جگہوں سے مختلف مومنین نے صدائیں بلند کی. امیر حیدری دیکھیے آپ مختلف ذاکرین سے خطبہ سے سن رہے ہیں علی علی کہنے کی عظمت کیا ہے, علی علی کہنے کے مرتبے کیا ہے. بھی آپ نے مولانا رحمت صاحب سے سنا, اس سے قبل بھی آپ نے مختلف ذاکرین سے سنا. اب مجھ سے ایک بات سن لیجئے, قرآن سے ذرا پوچھ لیجئے کہ علی علی آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ یا علی نہیں کہیں گے تو کیا دنیا میں کوئی یا علی نہیں کہے گا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں صرف آپ ہیں جو یا علی کہہ رہے؟ نہیں, میرے مولا کی زیارت کا جملہ ہے, مولا کی ذری سامنے ہے, انہیں سلام کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. مولا کی زیارت بحر الانوار میں موجود ہے. علی کو سلام کر کے کہا گیا السلام علیکہ یا سامع الاصوات, سلام ہو اس علی پر جو آوازوں کا سننے والا ہے, جو آوازوں کا سننے والا ہے, جو آوازوں کا سننے والا ہے, جو آوازوں کا سننے والا ہے. یہ اس کی بھی آواز سن لیتے ہیں جو زبان نہیں رکھتا, یہ اس کی بھی صدا سن لیتے ہیں جو زبان نہیں رکھتا, جو لفظ نہیں رکھتا. آئیے دکھلاتا ہوں قرآن میں کہاں کہاں علی ہو رہا ہے. پڑھیے سورہ نجم, جہاں خدا نے معراج کے واقعات بیان کیے وہیں پہ پکار کے کہتا کہاں کہاں علی ہوا ہے. سنیے گا عزیزان گرامی, صرف فرش پہ نہیں ہو رہا, کہاں کہاں ہوا. سورہ نجم میں دیکھیں یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے, قرآن مجید کی آیت ہے, اللہ کا بیان ہے, اللہ کا قرآن. سورہ مبارک نجم جہاں معراج کے واقعات بیان ہوئے, ارشاد ہوتا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیات ربہ الکبریٰ. کیا منظر قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب رسول کو معراج ہوئی, آسمان پہ بلایا گیا, قاب قوسین کی منزلوں پہ بلایا گیا. ارے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ, جب افق اعلیٰ پہ بلایا گیا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, دو کمانے یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. دیکھیے اگر بات پہنچے گی اور قرآن ہے, اللہ کا بیان, یعنی یہاں کوئی بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں ہے. اگر بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ مولا آپ نجف ہند میں بیٹھے ہوئے ہیں, نجف اشرف آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا. لیکن پوری توجہ کے ساتھ سنیے, جب افق اعلیٰ پہ بلایا گیا دو کمانے یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا, پھر قرآن کہتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, ایسے میں ہم نے وحی کی اپنے بندے پر اور جو وحی کی. پھر قرآن کہتا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ, اس کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں جو اس کی آنکھوں نے دیکھا. اس کا مطلب ہے رسول نے معراج کے پردے میں کچھ دیکھا ہے, کسی کو دیکھا ہے. کہ صرف وہیں دیکھا ہے نہیں, جب واپس آنے لگے تو پھر دیکھا ہے. کہاں پہ دیکھا ہے؟ اندہ سدرۃ المنتہا, ارے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے. اندہ جنت الماوا, وہی سدرہ جو جنت الماوا کے پاس ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, جب سدرہ پہ کچھ چھانے لگا اور جو چھا رہا تھا خدایا آخر دیکھا تو دیکھا کیا؟ وہاں پہ دیکھا, واپسی پہ دیکھا, جنت الماوا پہ دیکھا. میں نے عرض کیا اگر بات پہنچ گئی تو نجف ہند میں ہے اور انشاءاللہ نجف اشرف آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا. وہاں پہ دیکھا, واپسی پہ دیکھا, جنت الماوا پہ دیکھا, سدرۃ المنتہا پہ دیکھا. لیکن کیا دیکھا؟ بہت آہستہ سے کہوں گا لیکن آپ کو آہستہ سے نہیں سننا, اس لیے اللہ کا قرآن ہے, اللہ کا بیان. عنبر آبدی نہیں کہہ رہا, خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے. کیا دیکھا؟ وہاں پہ دیکھا, واپسی پہ دیکھا, جگہ جگہ دیکھا, کئی مقامات پہ دیکھا. مگر کیا دیکھا؟ کہتا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, ہمارے حبیب نے اسے دیکھا ہے جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا, جو اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں ہے, جو
اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں میں ہے۔ وہاں بھی دیکھا، واپسی پہ بھی دیکھا، سدرا پہ بھی دیکھا، جنت الماوا پہ بھی دیکھا، جگہ جگہ دیکھا، کئی کئی مقامات پہ دیکھا۔ اب کسے دیکھا؟ اردو زبان میں مجلس ہو رہی ہے، میں لکھنؤ سے آیا ہوں، خدائے سخن میر انیس کی زبانی سن لیجئے۔ آصف بھائی کسے دیکھا؟ کہتے سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا۔ کہا غلاموں نے ہم سے بھی کیجئے ارشاد، جو کچھ حضور نے یا شاہ عرش پر دیکھا، گوہر فشاں ہوئے لالے لبے رسول کریم، عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا۔ ولی ولی کی صدا تھی، جہاں جہاں پہنچے علی علی نظر آئے، جدھر جدھر میں حیدر۔ حیدریہ مل کے حیدری۔ ولی ولی، اب میں آپ کو معراج تک کیوں لایا؟ علی علی کی صدائیں کہاں کہاں نہیں ہو رہی۔ امالیہ شیخ صدوق میں رئیس المحدثین شیخ صدوق نے لکھا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سارے محدثین نے لکھا، پیغمبر نے فرمایا صرف دیکھا نہیں، صرف علی کو دیکھا نہیں بلکہ علی سنا بھی ہے۔ کہاں سنا ہے؟ پیغمبر جب معراج سے واپس لوٹے کہنے لگے، جب پوچھا نا جنت کیسی ہے، اصحاب نے سوال کیا جنت کیسی ہے؟ سب کو جنت میں جانے کی تمنا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں تاکہ جنت میں چلے جائیں، روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ جنت میں چلے جائیں، حج کر رہے ہیں تاکہ جنت میں چلے جائیں، ہاں ایمان لائیں تاکہ جنت میں چلے جائیں، اعمال صالحہ انجام دے رہے تاکہ جنت میں چلے جائیں۔ ہر آدمی کو جنت کی پڑی ہے۔ جب پوچھا نا کہ جنت میں ہے کیا، پیغمبر فرماتے جب میں معراج پہ گیا، مفہوم حدیث میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں امیر المومنین کی بارگاہ، فرماتے جب میں معراج پہ گیا میں نے دیکھا جنت کے دروازے پہ یاقوت، سرخ یاقوت سے بنا ہوا ایک قفل ہے، ایک قفل ہے، ایک تالا ہے، اور عجیب شان کا تالا ہے۔ جب یہ جنت کے دروازے پہ دق کرتا ہے، دستک دیتا ہے، تو جنت کے دروازے سے آواز آتی ہے، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ جب یہ جنت کے دروازے پہ دق الباب کرتا ہے تو جنت کے دروازے سے آواز آتی ہے، یا علی یا علی یا علی۔ اب میں جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، بہت بڑے مفسر ہیں ہمارے مذہب کے، علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، ان کے پاس کوئی گیا کہہ رہا حضور یہ روایت سمجھ میں نہیں آتی کہ جنت اللہ کی، جنت میں جانے والے مسلمان مومنین، اور جنت کے دروازے سے یا علی یا علی کی صدا آ رہی ہے۔ یہ حضور یہ روایت سمجھ میں نہیں آتی۔ اب میری خطابت نہیں ہے، علامہ طباطبائی کا جملہ ہے، یہ روایت سمجھ میں نہیں آتی کہ جنت کے دروازے سے یا علی یا علی یا علی کی صدا آ رہی ہے، یہ روایت سمجھ میں نہیں آتی۔ علامہ طباطبائی نے ایک مرتبہ اسے دیکھا اور دیکھ کر کہا اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ ارے بھیا جس کا گھر ہوگا آواز بھی تو اسی کو دی جائے۔ جس کا گھر ہوگا آواز بھی تو اسی کو دی جائے گی۔ سنیے گا عزیزان گرامی، میں اسی آیت کی طرف آ رہا ہوں چونکہ بات بہت جلدی مجھے مکمل بھی کرنی ہے۔ یہ دنیا میں آئے تو عالم قرآن بن کے آئے۔ یاد رکھیے گا میں آپ کو قرآن کی وادیوں سے سفر کرانا چاہتا ہوں، میرا ساتھ بس بنے رہیے گا۔ یہ دنیا ہم آئے دنیا میں تو جاہل مطلق بن کے آئے،
یہ دنیا میں آئے تو عالم قرآن بن کے آئے. دیکھیں قرآن پڑھیے بسم اللہ کے بے سے لے کر والناس کے سین تک آپ دیکھیں گے کہ خداوند عالم نے مختلف انبیاء کو مختلف علوم دیے. آپ پڑھیے قرآن, ایک نبی کو کسی خاص علم میں مہارت دی ہے. دیکھیں پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے, نجف ہند کی بیدار سماعتیں تشریف فرمائے, میرے بزرگوں سے بالخصوص توجہ چاہتا ہوں. خدا نے کسی ایک نبی کو کسی ایک خاص علم میں مہارت دی ہے, اور اس علم کی سند ڈگری قرآن میں موجود ہے. بات آدم سے شروع کرتے. آدم کے لیے قرآن نے کہا کہ وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو سارے کے سارے ناموں کا علم دے دیا. آدم کے پاس کون سا علم ہے بتائیے؟ ناموں کا علم ہے, علم اسماء ہے. مجلس سننے والے تشریف فرما ہے, کن کے نام آدم کو پڑھائے گئے تھے آپ سب جانتے ہیں. قرآن ان ناموں کے پڑھنے کو علم کہہ رہا ہے. دیکھیں بات پہنچے تو دیکھیں, وقت میرے پاس بالکل نہیں ہے, بس میرے ساتھ بنے رہیے. قرآن ان ناموں کے جاننے کو علم کہہ رہا ہے. اب آپ کو دیکھیں تبرک نورانی دے رہا ہوں میں آپ کو اس وقت. اب آپ کو وہ حدیث سمجھ میں آئے گی, اطلب العلم من المہد الی اللحد, علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تلک, ماں کی آغوش سے لے کر گور تلک, گود سے لے کر گور تلک, گہوارے سے لے کر قبر تلک. مجھے بتائیے کون سی ڈگری گہوارے میں دی جاتی ہے؟ کون سی پی ایچ ڈی قبر میں ہو جاتی ہے؟ کون سا گریجویشن قبر میں انسان کر لیتا ہے؟ کون سا علم ہے جو گود میں دیا جاتا ہے؟ کون سا علم ہے جو گور میں دیا جاتا ہے؟ وہی نام ہے جو آدم کو پڑھائے گئے, وہی نام ہے جو ہماری مائیں ہمیں پڑھاتی ہیں, اور وہی نام ہے جو قبر میں شانہ ہلا کے اسماء فہم کہہ کے ہمیں سنائے جاتے ہیں. جملہ لے لیجئے, ہم ہیں آدم کی لائق اولاد جنہوں نے اپنے باپ آدم کی وراثت کو کہاں پہنچا دیا. جو علم آدم نے عالم ملکوت میں حاصل کیا تھا, وہ علم ہم آدم کے لائق بیٹے اپنی ماں کی آغوش میں حاصل کرتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے یا رسول اللہ. حیدری یا مولا آپ کے جذبے کو سلامت رکھے, ذرہ نوازی, حسن سماعت. مولا آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے. سنیے گا, آدم بہت جلدی آدم کے پاس کون سا علم ہے بولیے؟ کون سا علم ہے؟ ناموں کا علم ہے, علم اسماء ہے. آگے بڑھیے. قرآن نے جب حضرت عیسیٰ کی بات کی تو وہی قرآن پکار کے کہتا اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل, ہم نے عیسیٰ کو کتاب کا علم دیا اور حکمت کا علم دیا اور توریت کا علم دیا اور انجیل کا علم دیا, یعنی عیسیٰ کو بھی محدود کر دیا. وہی قرآن جب حضرت سلیمان کا ذکر کرتا ہے تو پکار کے کہتا ہے وعلمنا منطق الطیر, ہم نے سلیمان کو پرندوں سے بات چیت کا علم دیا ہے. یعنی سلیمان کے پاس کون سا علم ہے؟ منطق الطیر, پرندوں سے بات چیت کا علم ہے. وہی قرآن جب یوسف کے بارے میں بتاتا ہے تو سورہ یوسف میں حضرت یوسف کی زبانی کہلواتا ہے وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيث, میرے پروردگار نے مجھے تعبیر خواب کا علم دیا ہے. یوسف کے پاس کون سا علم ہے؟ تعبیر خواب کا علم ہے. وہی قرآن جب حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو پکار کے کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا, ہم نے خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا ہے. ان کے پاس کون سا علم ہے بولیے؟ علم لدنی ہے. آدم کے پاس علم اسماء, سلیمان کے پاس علم منطق الطیر, یوسف کے پاس علم تعبیر خواب, عیسیٰ کے پاس علم کتاب و حکمت و توریت و انجیل. اسی طریقے سے خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنی ہے. ہم نے کہا خدایا آدم کے پاس جائیں گے تو شاید علم اسماء مل جائے.
سلیمان کے در پہ جائیں گے تو شاید پرندوں سے بات چیت کا ہنر سیکھ لیں، یوسف کے پاس جائیں گے تو شاید تعبیر خواب کچھ حاصل ہو جائے، اسی سلیمان کے پاس جائیں گے تو منطق الطیر سے کچھ حاصل کر لیں گے، خضر علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو شاید علم لدنی سے کچھ چھینٹیں ہم پر بھی پڑ جائیں، ان کے پاس جائیں گے تو ایک علم، ان کے پاس جائیں گے تو ایک علم، ان کے پاس جائیں گے تو ایک علم۔ خدایا کتنا اچھا ہوتا اگر ایک ہی در پہ ہمیں یہ سارے کے سارے علم مل جاتے۔ بہت جلدی بڑھ رہا ہوں اپنی منزل کی طرف، میرا ساتھ دیجیے گا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر ایک ہی جگہ یہ سارے کے سارے علم مل جاتے۔ آج اپنے خدا واسطے پریشان نہ ہو۔ وہ آدم ہیں، ان کے پاس ایک علم ہے، علم اسماء ہے۔ وہ سلیمان ہیں، ان کے پاس علم منطق الطیر ہے۔ وہ خضر علیہ السلام ہیں، ان کے پاس علم لدنی ہے۔ لیکن آؤ ہم تمہیں ایک در دکھلاتے ہیں، قرآن ہے، پھر میری خطابت نہیں ہے، اللہ کا بیان ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ آؤ ایک در دکھلاتے ہیں، آؤ ان سب کے سید و سردار کے پاس آؤ۔ وہ قرآن جو بتا رہا تھا کہ کون سے نبی کے پاس کون سا علم ہے، میرے نبی کی شان تو دیکھیے، میرے رسول کی شان تو دیکھیے۔ وہی قرآن جب میرے نبی کے بارے میں کلام کرتا ہے تو کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو ہر شے کا علم دے دیا، سب کچھ پڑھا دیا۔ اب معلوم تک ان تعلم یعنی جو کچھ نہیں جانتے تھے سب کچھ آ گیا اس کے اندر۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کتنی اچھی بات ہو گئی، آدم کے پاس جاتے تو شاید علم اسماء مل جاتا، سلیمان کے پاس جاتے تو علم منطق الطیر سے حاصل کر لیتے، یوسف کے پاس جاتے شاید علم تعبیر خواب مل جاتا۔ تو آپ کے لیے قرآن نے کہہ دیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کے پاس ہر شے کا علم ہے۔ یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح آپ کا علم ہم تلک پہنچے گا کیسے؟ عجب نہیں ہے واضح رسالت مآب ہے، اگر تمہیں اس بارگاہ میں آنا ہے تو چھت چیر کے نہیں آ سکتے، اگر تمہیں یہاں آنا ہے تو دیوار توڑ کے نہیں آ سکتے، اگر یہاں آنا ہے تو دروازے سے آنا پڑے گا، اگر یہاں آنا ہے تو دروازے سے آنا پڑے گا، اگر یہاں آنا ہے تو دروازے سے آنا پڑے گا۔ قرآن نے نبی کے لیے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، نبی نے علی کے لیے کہا انا مدینۃ العلم وعلی الباب۔ بس آخری بات سنیو، گفتگو تمام، آخری بات، آپ بارگاہ باب مدینۃ العلم میں بیٹھے ہیں۔ اگر میرے نوجوان بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر یہاں سے کچھ حاصل کر کے نہ جائیں تو انبر عابدین نے پڑھائی کیا ہے۔ آخری بات، گفتگو تمام ہو گئی۔ ان کا علم وہ اظہر من الشمس حقیقت ہے جو کسی کے چھپائے چھپ نہیں سکتا، جو کسی کے چھپائے چھپ نہیں سکتا۔ آخری بات اور گفتگو تمام، یہ ہماری طرف سے یہ بھی تبرک نورانی مولا کی بارگاہ میں اس معرفت کے ساتھ علی کی بارگاہ میں جائیے گا تو انشاءاللہ علم بھی ملے گا، یقین بھی ملے گا، ایمان بھی ملے گا، عرفان بھی ملے گا، ایقان بھی ملے گا۔ آخری بات اور گفتگو تمام، عزیزان گرامی، آخری بات ہے، گفتگو تمام ہو گئی۔ اگر بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، بس یہیں پر گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ ان کا علم ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ سنیے، آخری بات ہے، گفتگو تمام ہو گئی۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ آئے مثلاً کہ میں کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی نئی جاب ہے، کوئی نوکری ہے جو میں لینا چاہتا ہوں، تو کیا ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا کہ بھیا اب تو ہم یہ کام کریں گے اور فوراً اس کام میں لگ گئے؟ بتائیے، بولیے، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ کسی نئے کام کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں، اچھے سے سوچتے ہیں، 10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، ہوتا ہے تو استخارہ کرواتے ہیں، پھر کسی نئے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ علی کی بارگاہ ہے، علی کا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، کتنی بڑی بات میرے مولا نے کتنے آسان لفظوں میں سنا دی۔ نہج البلاغہ پہلا خطبہ، ہم آپ کسی کام کا آغاز کرتے تو اس سے پہلے سوچتے ہیں، کیونکہ ہم بندے ہیں، بندوں کا کام سوچنا ہے، بندے سوچتے ہیں۔
نہج البلاغہ آخری بات گفتگو تمام ہو گئی. پہلا خطبہ میرا مولا بیان فرما رہے جہاں کائنات کی خلقت کے بارے میں علی نے بتایا ہے، وہ خطبہ پڑھیں میرے نوجوان برادران، اور پھر علی پر اطمینان اور یقین کی منزلی کچھ اور ہوگی. علی فرماتے اللہ نے کائنات بنانی کیسے شروع کی؟ مولا فرماتے انشاء الخلق انشاء و ابتدا ابتدا بلا رویت اجالھا. ہم آپ کسی نئے کام کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں. علی فرماتے ہیں اللہ نے یہ کائنات بنانی شروع کر دی بنا ایک لمحے سوچے. اس نے زمین آسمان بنا ڈالے. توحید صرف در علی پہ ملتی ہے، اس کے علاوہ ہر جگہ دماغی تخیلات ملیں گے، صرف نعرے ملیں گے، توحید کہیں نہیں ملے گی. توحید حاصل کرنی ہے در علی پہ آئیے. سنیے میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں تو اسی موضوع پہ خطاب کرتا. بات تمام کر دی میں نے. اللہ نے زمین آسمان بنا ڈالے بنا ایک لمحے سوچے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ ہے. اللہ سوچتا نہیں ہے، اللہ سوچتا نہیں ہے. بندے سوچتے ہیں، اللہ نہیں سوچتا. بات تمام. آپ کی مرضی، جس طریقے سے سننا چاہیں سن لیں. اللہ نہیں سوچتا، بندے سوچتے ہیں. اللہ نہیں سوچتا. یا اللہ نہیں سوچتا ہے یا وہ نہیں سوچتا ہے جو اللہ کے صفات و کمالات کا مظہر ہوتا ہے. 260 آخری بات مجلس تمام. 260 غیبت کا 260 ہجری غیبت کا آغاز ہوا ہے. تقریباً 250 سال ظاہری امامت کا عرصہ ہے، اور یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا. جوگی پورے درگاہ عالیہ نجف ہند کے ممبر سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں، کھلا چیلنج، مذہب بدلنے کو تیار ہے عنبر آبدی. اگر کوئی دکھلا دے کہ 250 سال کے اس عرصے میں ہمارے کسی امام کے پاس کوئی بندہ آ کر کسی سوال کو امام کی خدمت میں پیش کیا ہو اور امام نے کہا رکو مجھے سوچنے دو، سنیے وقت ہو گیا ہے اذان کا. حیدری وقت ہو گیا. سنیے عزیزان گرامی، بات تمام کر دی. علی کی بارگاہ ہے، علی کے بارگاہ. وقت نہیں ہے طویل و عریض مسائل پڑھنے کا. 2 جملے پڑھوں گا، اسی پر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں. امیر المومنین ہماری خدمت کو بھی قبول فرمائیں، آپ کی آمد کو بھی قبول فرمائیں. اس گرمی میں آپ یہاں علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، لیکن ذرا سوچئے ایک لٹا ہوا قافلہ ہے. جہاں ایک بیمار ہے، شدید دھوپ ہے. ایک جملہ ہے بس مجلس تمام ہو گئی. اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، لوہے کا ہے. لوہے کی تاثیر ہوتی ہے، جب دھوپ میں رکھا جاتا ہے تو گرم ہوتا ہے. جب گرمی منزل شباب پہ پہنچتی ہے تو لوہا اپنا رنگ بدلتا ہے. جب یہ رنگ اپنے منزل عروج پہ پہنچ جاتا ہے تو لوہے سے دھواں نکلنے لگتا ہے. ہمارا بیمار امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توپ اور ایسی شدید دھوپ. کتب مقاتل پڑھیے، زنجیر کا رنگ بدلنے لگا، لوہا سرخ ہونے لگا، سرخی منزل کمال پہ پہنچی، لوہے سے دھواں نکلنے لگا. مجھے نہیں پتا سکینہ بی بی کی پیاس کب بجھی، لیکن ایک جملہ پڑا ہے، میری شہزادی اپنے بھائی کے پاس آ کر کہتی تھی بھیا اگر مجھے پانی ملے گا تمہاری زنجیروں پہ ڈال. مجلس تمام ہو گئی. اجرکم اللہ.
جعلکم اللہ من الباقین. ایک بند میر علی صلی اللہ مقامہ کے مرثیے کا سن لیجئے. حکم ہوا ہے بس سن لیجئے مجلس تمام ہو گئی. فرماتے جب تو کو سلاسل میں مسلسل ہوئے عابد، خم مثل ہلال شب اول ہوئے عابد. پہلی کا چاند دیکھا ہے نا، وہ کتنا باریک چاند ہوتا ہے. خم مثل ہلال شب اول ہوئے عابد، اس طرح سے راہی سوئے مقتل ہوئے عابد. آدھا تو چلے گھوڑوں پا پیدل ہوئے عابد، آدھا تو چلے گھوڑوں پا پیدل ہوئے عابد. ارے مڑ کر کبھی زینب کے رخ پاک کو دیکھا، بیڑی کبھی دیکھی کبھی افلاک. اللہم عجل ولیک الحق وجعلنا